بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالوہاب، موٹیویشنل اسپیکر، ٹرینر، کیلیگرافر اینڈ کنسلٹنٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں عبدالوہاب ٹرینر یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکتیں، رحمتیں اور آسانیت عطا فرمائے، خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنے حصے کا کام ایسے طریقے سے کرتے چلے جائیں۔ آج کی ویڈیو، آج کا پیغام ایک بہت امپورٹنٹ مسئلے پر جو ہماری زندگی کا بہت ضروری حصہ بن چکا ہے۔ میری مراد موبائل فون، کال کرنے کے اور کال سننے کے آداب۔ جی ہاں، کال کرنے کے آداب ہوتے ہیں۔ آئیے آج ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے کچھ سوالات کو دیکھیں گے کہ کون سے سوالات ہیں جو ہماری کال سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کا کہیں نہ کہیں ہماری نفسیات سے بہت ضروری اور اہم تعلق ہے، کیونکہ اس کال کرنے اور کال سننے کی وجہ سے اتنے مسائل جنم لیتے جا رہے ہیں کہ اس کے اوپر بات کرنا انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ کال پک نہیں ہوئی تو مسائل پیدا ہو گئے، اور یہاں تک کہ باتیں طلاق تک پہنچ چکی، یہاں تک کہ بھائیوں میں اختلافات بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ رشتہ داریاں ٹوٹ گئی۔ بہت ساری وجوہات ہیں اس کے اندر۔ ہم کچھ سوالات کو سمجھیں گے، ان سوالات کے بعد جوابات اور حل کی طرف چلیں گے۔ پہلا سوال، پہلی بات، جب ہم کسی کو کال کرتے ہیں تو دیکھیے کیا وہ وقت نماز کا تو نہیں۔ پہلی بات، ہمیں نماز کے اوقات کو سمجھنا پڑے گا۔ نمبر 2، جس شخص کو کال کر رہے ہیں وہ پروفیشنل ہے یا ڈومیسٹک اس کی گھریلو زندگی ہے۔ اگر وہ جاب پرسن ہے تو کیا یہ اس کی جاب کے اوقات تو نہیں۔ نمبر 3، جو بھی ہم کال کر رہے ہیں یہ کال ضروری ہے، اہم ہے یا ایمرجنسی ہے، یہ بھی چیزوں کو سمجھنا ہے۔ نمبر 4، جو بھی ہم کال کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی پلیئر کے لیے کر رہے ہیں، خوشی کے لیے دل چاہ رہے بات کرنے کو، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ یا ہم کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، یا ہمیں 2 منٹ بات کرنی ہے، ہمیں 1 منٹ بات کرنی ہے، ہمیں 30 سیکنڈ بات کرنی ہے، یا ہم آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ بات کرنا چاہتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کال ملانے والا شخص کون ہے، بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، یا آپ کی عمر کا ہے۔ اب وہ بڑے رشتوں میں اگر آپ کسی کو کال ملائی ہے تو کال جن کو ملائی جا رہی ہے وہ گھر کا سربراہ ہے، یا وہ گھر کے اندر اس کی کیا پرائورٹی ہے، کیا اس کا رتبہ ہے گھر میں، تو یہ بہت ضروری، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یا اگر آپ نے کال ملائی ہے اور کال مرد کو کر رہے یا عورت کو کر رہے، یہ بھی چیز بہت معنی رکھتی ہے۔ اور یا پھر آپ اپنے دوست کو کال ملا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ بہت سے سوالات ہیں، یہ مسئلہ بہت ضروری سمجھنے کا، تو بہت سے سوالات ہیں، ان کو سمجھنے کی آج ضرورت ہے، اور ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو ان ساری سچویشن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا حل، سب سے پہلا جواب ملنے لگا ہے، اور پہلا جواب یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر جاؤ تو اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، دستک دو، اگر دروازہ کھل جائے تو اندر چلے جاؤ، اجازت ملے تو اندر چلے جاؤ، اگر نہیں تو واپس چلے جاؤ۔ نمبر 2، آپ نے 1 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، نہیں کھلا، 2 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، نہیں کھلا، اور تیسری دفعہ بھی دروازہ کھٹکھٹایا، نہیں کھلا، تو بغیر اپنے ماتھے پر شکن ڈالے، بغیر تیوری چڑھائے، بغیر غصہ کیے واپس پلٹ جاؤ۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، اور یہ آداب اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ آپ کسی کے گھر جاؤ تو یہ طریقہ کار ہے۔ اب ہم نے کال کو، موبائل کو اتنا ایزی لے لیا ہوا ہے، جب دل کرتا ہے، اللہ جانتا ہے، میں ایک یہاں پر مثال ہے، میں نے لوگوں کو واش روم میں جا کر بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور واش روم میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں یا موبائل یوز کر رہے ہیں، تو وہ بات کر رہے باقاعدہ، حالانکہ یہ انتہائی غیر اخلاقی بات ہے، آداب کے خلاف ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس کو کال کر رہے ہیں وہ نماز کو اوقات میں تو نہیں کہیں، ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ اور نمبر 2، کیا وہ شخص جاب کرتا ہے تو اس وقت میں ہمیں اسے کال نہیں کرنی چاہیے۔ اور نمبر 3، اگر میں نے کال کی اور میری کال پک نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، کیا مجھے دوسری دفعہ کال کرنی چاہیے؟ جی بالکل کرنی چاہیے، لیکن 5 سے 10 منٹ کے گیپ کے بعد۔ اور اگر انتہائی ضروری کال ہے تو آپ فوراً کر سکتے ہیں۔ 2 کال کے بعد بھی اگر آپ کی کال ریسیو نہیں ہوئی تو پھر کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے؟ پھر کچھ کنڈیشنز ہیں، وہ شخص واش روم میں ہو سکتا ہے، وہ شخص سویا ہو،
اس کا موبائل چارجنگ پہ ہو، وہ شخص چھت پہ ہو، موبائل روم میں ہو، وہ شخص کہیں باہر چلا گیا اور گھر پہ موبائل رہ چکا ہے، وہ شخص یہ موبائل کی بیٹری لو ہے، اگر کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے، آپ تیسری بار بھی کال کر لیں اور آپ اپنی 3 حدیں پوری کریں۔ اب اس کے بعد آپ کال نہ کریں۔ اب آپ بہتر حل یہ ہے کہ آپ ان کو وائس میسج چھوڑ دیں، وائس میسج کر لیں یا ٹیکسٹ کر لیں، تاکہ آپ اپنی بات، اپنا پیغام ان کو پہنچا دیں۔ اور اگر کوئی آلٹرنیٹ نمبر ہے تو اس پر ٹرائی کر لیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا رویہ یہ ہو چکا ہے، نفسیات یہ جو مسلسل کال کرتے چلے جاتے ہیں، کال کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، اور نیکسٹ پرسن کے کال نہ اٹھانے پر ہمیں نہیں پتا وہ کس کنڈیشن میں ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہی بات آ گئی، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلا کہ آپ سے اگر کوئی شخص بات نہیں کرنا چاہتا یا آپ کی کال پک نہیں کر رہا تو آپ کو غصہ کیے بغیر کال بند کر دینی چاہیے اور تھوڑا سا وقفہ لے کر بات کر لینی چاہیے۔ لیکن ہم لوگوں نے موبائل کو اتنا سوار کر لیا اپنی زندگی پر، ہم رات کے اوقات نہیں دیکھتے، ہم دن کے اوقات نہیں دیکھتے، جب دل کرتا ہے کال گوا دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری کال ابھی پک ہو، یعنی کہ یہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آرڈر ہے، اور آپ جی ابھی کال کر رہا ہوں تو کال اٹھنی چاہیے۔ بھئی آپ یہ کنڈیشن نہیں لگا سکتے کسی کے اوپر کہ آپ اگلا بندہ فوراً کال اٹھائے یا وہ آپ کا پابند ہے، مطلب یہ بہت ضروری۔ ہاں البتہ وہ اگر اٹھا لیتا تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر وہ نہیں اٹھاتا کال تو کوئی ریزن ہو سکتی ہے۔ اور اب آ گئی بات اس شخص پر جس کو کال کی گئی ہے۔ اخلاقیات اور آداب یہ ہے کہ وہ شخص جس کو کال کی جا رہی ہے، اگر اس نے کال پک نہیں کی تو وہ جو ہی کال دیکھے وہ بیک کال کرے، وہ بیک کال ضرور کرے۔ یہ اس کے آداب میں شامل ہے، اخلاقیات میں شامل ہے، اور یہ دینی تعلیمات میں شامل ہے کہ ہمیں اس سے دوبارہ اور اس کو کنڈیشن بتائے کہ ریزن کیا ہے، اور نیکسٹ پرسن ریزن سمجھ کر اس بات کو پازیٹیولی لے۔ لیکن ان مسائل کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے اتنے مسائل جنم لے لیے ہیں کہ اب گھروں میں ناچاکیاں شروع ہو چکی ہیں، ہسبینڈ اور وائف میں پرابلمز شروع ہو چکی ہیں، اور بہت سارے معاشرتی مسائل پر یہ بات ہو رہی ہے۔ جب کرونا کے دنوں میں اس کے اوپر ہم نے باقاعدہ ویڈیو بنائی تھی، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک معاشرتی مسئلہ بنتا جا رہا ہے، لہٰذا آج ضرورت پیش آئی کہ اس کے اوپر بات کی جائے۔ یہ ایک بہت گہرا ٹاپک ہے جس کو مزید ڈیبیٹیبل بنایا جا سکتا ہے، لیکن ضروری باتیں یہی بتائی گئی ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی کنڈیشنز کو سمجھتے ہوئے پازیٹیولی آگے بڑھیں، اور کالز کو پک نہ ہونے پر کہیں ذاتی رنجش کا مسئلہ نہ بنائیں، ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، ایک دوسرے پہ الزامات نہ لگائیں، بلکہ اس کو اپنی زندگی کی راحت سمجھیں۔ اگر کوئی بات کرتا ہے، گھنٹوں بات کرنا چاہتا ہے، پھر بعض دفعہ ہم بالکل نہیں پوچھتے کیا بیزی ہے کہ بیزی، اور کال لمبی بات شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج کے دور میں انتہائی ضروری بات، انتہائی اہم بات چند سیکنڈ کی ہوتی ہے، اور ایمرجنسی کال بھی چند سیکنڈ کی ہوتی ہے، لیکن جو لمبی لمبی ہانکنے والی، اللہ معاف کرے، چغلیاں، غیبت اور اس طرح کی باتیں ہیں، وہ پھر گھنٹوں پر مشتمل ہے، جس سے ناچاکی اور گھریلو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان نسل میں موبائل کا استعمال بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ موبائل کو تو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ان کا جینا، مرنا اور یا اوڑھنا بچھونا موبائل ہے، لہذا والدین کو بھی اس کے اوپر کوئی چیک رکھنا چاہیے، اور ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پروفیشنل ایٹیکیٹ اپنائیے، ان چیزوں کے اوپر مزید بات کی جا سکتی ہے، مزید مسئلے ہو سکتے ہیں، آپ کو سوال ہے، کوئی چیز ہے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ ٹاپک گھروں میں ڈسکس کیا جائے، ایک دوسرے کو بتا دیا جائے کہ یہ اوقات ہے، اور اس میں سب سے ضروری بات، اپنے موبائل کا ایک ٹائم رکھیں، صبح اتنے بجے آن ہوگا، رات کو اتنے بجے بند ہو جائے گا، اس کے بعد یا اس سے پہلے نو کال، نو ایس ایم ایس، تو یہ سب کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ موبائل بند ہو تو خود بھی کسی کے گھر چلے جانا چاہیے ملنے کے لیے۔ آج کل موبائل پر ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہ آپس میں ملنا جلنا بھی رواج ختم ہو گیا ہے، تو اس کو بھی رواج دینا چاہیے، اسی سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ولاگ میں، آج کے اس چھوٹے سے پیغام میں آپ میری بات کو سمجھ سکے ہوں گے، اور جو بھی کمی کجی ہے وہ ہماری طرف رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں ہمت توفیق دے، حوصلہ دے کہ ہم اس کو زیادہ بہتر بنا سکے۔ اپنی سجیشنز، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔